سلیمان بن داود علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ جب ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سلیمان کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہ ایک کرسی پہ بیٹھ گئے اپنے لاٹھی کے سہارے. اسی دوران ان کو موت آ گئی اور جنوں کو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ اسی مشقت میں تعمیر کرتے رہے حتیٰ کہ دیمک چاٹ گئی اس کو لاٹھی کو، یعنی کافی عرصہ لگا. پھر ان کا جسم اطر نیچے آیا تو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، یعنی ان کے جسم کو کسی کیڑے نے نہیں کھایا، ان کا جسم سلامت رہا کتنا عرصہ. وہ قرآن پاک میں سورہ سبا میں ذکر ہوا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ. ان کی موت کی خبر نہیں دی مگر ایک کیڑے نے جو کہ ان کی لاٹھی کو چاٹ رہا تھا. تو حیات الانبیاء فی قبورہم کا جو عقیدہ ہے اس کی جڑ قرآن میں ہے کہ نبیوں کے جسم سلامت رہیں گے ان کی وفات کے بعد بھی. اس کو سپورٹی وہ حدیث بھی ہے سنن ابی داؤد میں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. اس پہ میں کافی تفصیل سے پہلے بھی بول چکا ہوں. اس روایت کے اوپر امام بخاری کی ریزرویشن ہے، جمہور محدثین اسے صحیح کہتے ہیں، لیکن امام بخاری اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے اس عقیدے کو بھی وہ درست سمجھتے ہیں. بلکہ امام بخاری تو ایک سٹیپ آگے ہیں، وہ صحیح بخاری میں لے کر آئے کہ سیدنا عمر کی وفات کے آلموسٹ کوئی 63 ایئرز کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار جب گر گئی سلام اللہ علیہا تو ایک پاؤں ظاہر ہوا، لوگ استغفار پڑھنا شروع ہو گئے کہ شاید نبی الاسلام کا پاؤں نکل آیا. تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا، انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے کیونکہ اس جگہ پہ حضرت عمر کی قبر تھی. تو حضرت عمر کا پاؤں 63 ایئرز کے بعد سلامت نکل آیا. حضرت امام بخاری کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو اولو العزم اصحاب ہیں خلفائے راشدین ان کے جسم بھی قبروں میں سلامت ہیں. لیکن اس روایت کو وہ کمزور سمجھتے ہیں ابو داؤد کی، لیکن وہ روایت ان کے نزدیک بھی درست ہے. ہمارے استاد بھی امام بخاری کے موقف کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے یہ مانا کہ عقیدہ درست ہے اور انہوں نے فضل الصلاۃ علی النبی میں المصنف ابن ابی شیبہ کی وہ روایت لی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انبیاء کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ کھاتی ہے اور نہ درندے کھاتے ہیں. یہ انبیاء کے جسموں کا پروٹوکول ہے وفات کے بعد.